دوستو، ایک زمانہ قدیم سے زنا بالجبر کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملیں گے جب جنگ کے دوران قید ہونے والی خواتین کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال ایران کے کاریار خاندان کا بادشاہ فتح علی شاہ، اس نے جب قفقاز کے علاقے پر حملہ کیا تو اس کے فوجیوں نے اس حملے میں قید ہونے والی عورتوں کے ہوس کا نشانہ بنایا، بلکہ وہ ان کی دائیں ران پر چاقو سے ٹک کا نشان لگا دیتے تھے، اور وہ خواتین جب اس زخم کی وجہ سے لنگڑا کر چلتی تو لوگ ان عورتوں کو فوراً پہچان لیتے کہ یہ وہی عورتیں ہیں جن کو جنگ کے دوران ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوستو، یہ کوئی اکیلی مثال نہیں، بلکہ قدیم دور سے لے کر آج کے جدید دور تک عورت بطور جنگی ہتھیار استعمال ہوتی رہی۔ لیکن جو ظلم و ستم اور وحشیانہ سلوک کی مثال جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے دوران قائم کی، وہ آج تک تنازعات بنی ہوئی ہے۔ آج دوسری جنگ عظیم کو گزرے 75 سال ہو گئے، لیکن آج بھی جاپان کے اپنے پڑوسی ملکوں یعنی فلپائن اور جنوبی کوریا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں ہو سکے، اور یہ ملک جاپان کے ساتھ شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف فلپائن اور جنوبی کوریا کی عورتوں سے جو ناروا سلوک کیا گیا تھا۔ اس وحشیانہ سلوک کا شکار ہونے والی خواتین کو آج بھی خواتین برائے تسکین یا کمفرٹ وومن کہا جاتا ہے۔ دوستو، بات کچھ یوں ہے کہ جب جاپان نے فلپائن اور جنوبی کوریا پر حملہ کیا اور دیگر ممالک پر قبضہ کیا، وہاں انتہائی شرمناک اداروں کی بنیاد رکھی جن کو کمفرٹ اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیشن قبضہ شدہ ممالک میں جگہ جگہ قائم کیے گئے، جن میں کام کرنے والی خواتین وہ خواتین تھیں جن کا تعلق بھی جاپان سے ہی تھا، لیکن یہ جسم فروش عورتیں تھیں جو رضاکارانہ طور پر اپنی آرمی کو تسکین دینے کے لیے آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آج تک بھی کمفرٹ وومن کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے فوجیوں کو تسکین دینا تھا۔ دوستو، یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا تاکہ جاپانی فوجی اپنی بیویوں اور گھروں سے دور رہ کر بھی اپنی جنسی تسکین حاصل کر سکے۔ لہٰذا ان اسٹیشن میں فوجیوں کے لیے ہر وقت جوان اور خوبصورت لڑکیاں تیار رہتی، اور جب بھی کسی فوجی کا دل کرتا وہ اٹھ کر ان لڑکیوں سے اپنی مرضی کا شرمناک کام شروع کر دیتا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ان کے لیے رضاکارانہ طور پر آنے والی لڑکیاں بھی کم پڑنے لگی۔ لہٰذا اپنی ہوس کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپانی فوجی اپنے زیر انتظام علاقہ پر قبضہ کرتے اور وہاں سے جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے، اور پھر ان لڑکیوں کو کمفرٹ اسٹیشن کی زینت بنا دیا جاتا، جہاں ان کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا، اور ان میں سے بہت سی لڑکیاں زیادتی کثرت کی وجہ سے مر گئی۔ جبکہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی جوان لڑکی ان فوجیوں کے ساتھ جنسی زیادتی سے انکار کرتی، اس کی چھاتی اور دوسرے مخصوص اعضاء کاٹ کر پھینک دیے جاتے، اور اس طرح وہ لڑکی تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ دوستو، اگر ہم جنگ عظیم دوم کو مکمل طور پر پڑھیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جاپانی فوجی ہوس میں اس قدر پاگل ہو چکے تھے، جو لڑکی ان سے جنسی تعلقات قائم نہ کرتی اسے بے ہوش کر دیا جاتا اور اس کے جسم پر اپنی مرضی چلائی جاتی، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، اور جاپانی فوجی مختلف بستیوں میں جا کر لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے اغوا کرتے رہے۔ پھر نوبت یہاں تک آ گئی، اغوا شدہ لڑکیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی، جاپانی آرمی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے سے قاصر ہو گئی، لہٰذا ان لڑکیوں کو انتہائی مخصوص مقدار میں خوراک دی جاتی۔ تاریخ کی مختلف کتابوں میں ملتا ہے فوجیوں کی زیادتیوں سے تنگ آ کر اپنی جان لینا شروع کر۔ دوستو، ماہرین کے مطابق جنگ عظیم کے دوران تقریباً 4 لاکھ خواتین کو جسم فروشی پر مجبور کیا گیا، اور ان میں سے مصر چینی عورتیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ممالک کی رنجشیں اپنی حدوں کو چھو رہی ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہماری مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب